ایک فون کال امریکہ کی ریاست اوہایو کے ایک الیکشن آفس میں آتی ہے۔ لائن پر ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ایک ایجنٹ موجود ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمیں ووٹرز کا ڈیٹا چاہیے، اور وہ بھی ابھی۔ نہ کوئی وارننگ، نہ کوئی وضاحت، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے ایک بڑی کہانی۔ امریکہ میں الیکشنز ہمیشہ ایک اصول پر چلتے ہوئے آئے ہیں۔ فیڈرل حکومت نہیں بلکہ ریاستیں خود اپنے الیکشنز کرواتی ہیں۔ لیکن اب یہ اصول بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اوہایو کے فرینکلن کاؤنٹی میں ڈیموکریٹس کی بڑی تعداد موجود ہے۔ فیڈرل ایجنٹس نے ایک ریکویسٹ نہیں کی بلکہ 3 ڈیمانڈز سامنے رکھیں: ووٹر رجسٹریشن فارم، ووٹنگ ہسٹری، اور یہاں تک کہ ڈرائیونگ لائسنس نمبرز بھی۔ اور کہا یہ ایک انویسٹیگیشن ہے اور بہت ارجنٹ ہے۔ لیکن کیوں، کوئی نہیں جانتا۔ یہ کوئی ایک شہر کی بات نہیں تھی بلکہ فیڈرل ایجنٹس نے 8 مختلف ریاستوں میں یہی پیٹرن فالو کیا۔ کہیں ریکارڈز مانگے گئے، کہیں ووٹنگ مشینوں تک رسائی مانگی گئی، کہیں پرانے کیسز جو پہلے سے بند تھے ان کو دوبارہ کھولا گیا، جن کو عدالتیں پہلے سے رد کر چکی تھی۔ اور پھر آتا ہے سب سے اہم، ڈونلڈ ٹرمپ۔ انہوں نے خود کہا کہ ہمیں الیکشنز کو نیشنلائز کرنا چاہیے، ان ادر ورڈز کنٹرول لینا چاہیے۔ اور یہ صرف کوئی بیان نہیں تھا بلکہ ان کی حکومت نے کوشش کی ووٹرز لا سخت کرنے کی، فیڈرل ڈیٹا بیس بنانے کی، ووٹرز لسٹ کو خود چیک کرنے کی۔ ٹرمپ اور ان کے حامی کہتے ہیں الیکشن فراڈ ہو رہا ہے اور غیر شہری بھی ووٹ دے رہے ہیں۔ سسٹم صاف کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، جبکہ الیکشن ماہرین اور عدالتیں کہتی ہیں کہ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں۔ پھر بھی ایک سروے کے مطابق 63% ریپبلکنز یہ مانتے ہیں کہ 2020 کا الیکشن چوری ہوا تھا۔ اس کا مطلب پرسیپشن حقیقت سے زیادہ طاقتور بن چکا ہے۔ تو اصل کھیل کیا ہے؟ یہ کوئی بڑا ٹیک اوور نہیں ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں۔ ایک ریاست، پھر ایک کاؤنٹی، پھر ایک اور سسٹم، ہر جگہ تھوڑا سا کنٹرول، تھوڑا سا دباؤ۔ FBI نیواڈا نے ووٹرز ڈیٹا مانگا، کولوراڈو ووٹنگ مشینز تک رسائی مانگی گئی، جارجیا الیکشن آفس پر ریڈ، میشیگن ریکارڈز کی ڈیمانڈ، اور کہیں جگہ پر تو لوکل افسران نے انکار کر دیا۔ لیکن سوال وہی ہے، آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اثر سسٹم پر نہیں، لوگوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ الیکشن افسران کہتے ہیں خوف بڑھ رہا ہے، کچھ لوگ نوکری چھوڑ رہے ہیں اور کچھ کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ عام ووٹر خوفزدہ ہے اور کنفیوز ہے۔ اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کچھ ریاستیں فیڈرل حکومت کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں یہ ہمارے آئینی حقوق ہیں، لیکن فیڈرل حکومت پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کا فیصلہ چند ریاستوں پر آ گیا اور وہاں پر تنازع ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا نتیجہ بدلا جائے گا یا صرف چیلنج کیا جائے گا؟ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ یہ صرف امریکہ کی سیاست نہیں بلکہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا الیکشنز لوکل رہیں گے یا پھر فیڈرل حکومت کے کنٹرول میں چلے جائیں گے؟ جو ایک فون کال سے شروع ہوا تھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ کہاں جا کر رکے گا؟ امریکہ جو دوسرے ملکوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے ہاتھوں سے اس نظام کو تباہ کر دیتا ہے، کیا خود اس کا اپنا نظام بھی تباہ ہونے والا ہے؟ یہ ایک فون کال نہیں تھی بلکہ ایک وائرس تھا جو امریکہ کے سسٹم میں گھس گیا ہے، اور ایسا گھسا ہے کہ یہ سسٹم جس پر امریکہ کی پوری عمارت کھڑی ہے، راتوں رات زمین بوس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔